بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت اردو منزل میں ہیں اور اردو منزل کی شعری نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز شاعر سہیل احمد صاحب، سب جانے پہچانے نام ہیں، اور اوکاڑا سے تشریف لائے ہوئے ممتاز شاعر، ادیب، صحافی اور ماشاءاللہ بہترین کالم نگار بھی ہیں. ساتھ میں منتظم آ رہے ہیں ادبی تقریبات کے محترم احتشام شامی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبیہ صبا صاحبہ جو کہ مدیر اعلیٰ ہیں اردو منزل.com کے، اور ممتاز شاعر ہیں، 5 کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں. تو آج میرا نام صغیر احمد جعفری ہے، میں مدیر ہوں اردو منزل کا، اور اس تقریب کا آغاز میں چند اشعار میں پیش کروں گا. دیکھیے پہلے 2 شعر جو ایک زمانے میں میری پہچان بنے کہ میں سیدھا ہوں سادہ ہوں لیکن زمانے، پھر دیکھیے کہ میں سیدھا ہوں سادہ ہوں لیکن زمانے تیری دل لگی کو میں پہچانتا ہوں. میں سیدھا ہوں سادہ ہوں لیکن زمانے تیری دل لگی کو میں پہچانتا ہوں، اور لگن سچی ہو تو پھر ریت میں بھی پھول کھلتے ہیں. لگن سچی ہو تو پھر ریت میں بھی پھول کھلتے ہیں، یوں ہی میں دامن صحرا گرو گلزار کرتا ہوں. لگن سچی ہو تو پھر ریت میں بھی پھول کھلتے ہیں، یوں ہی میں دامن صحرا گلو گلزار کرتا ہوں. اور یہ دیکھیں کہ ہے ملن کی گھڑی اور جدائی بھی ہے ملن کی گھڑی اور جدائی بھی ہے، اس لیے تو ہے شہنائی دکھ سے بھری. ہے ملن کی گھڑی اور جدائی بھی ہے، اس لیے تو ہے شہنائی دکھ سے بھری. اور صرف کرنا چاہوں گا کہ چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا، چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا، حیرت میں آ کے میں کوئی تصویر ہو گیا. چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا، حیرت میں آ کے میں کوئی تصویر ہو گیا، اور جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام ہیں، جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام ہیں، یہ دل بھی تیرے نام کی تفسیر ہو گیا، جا زندگی کے سارے ہنر. اور تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی ملی، تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی ملی، بکھرا ہوا سا ٹوٹ کے تعمیر ہو گیا، بکھرا ہوا سا ٹوٹ کے تعمیر ہو گیا. اور دیکھیے 50s میں جو شعر کہتے تھے، ہم کبھی ترنم سے بھی ہو جاتے تھے کہ ہنسی یادوں سے روشن ہم شب تنہائی رکھتے ہیں، ہنسی یادوں سے روشن ہم شب تنہائی رکھتے ہیں، اسیر ظلمت شب ہے مگر بینائی رکھتے ہیں. شامل دیکھیے کہ ہنسی یادوں سے روشن ہم شب تنہائی رکھتے ہیں، اسیر ظلمت شب ہے مگر بینائی رکھتے ہیں، اسیر ظلمت شب ہے مگر بینائی رکھتے ہیں. اور میں تنہائی میں بھی تنہا بڑی مشکل سے ہوتا ہوں، میں تنہائی میں بھی تنہا بڑی مشکل سے ہوتا ہوں، یہ سناٹے بلا کی قوت گویائی رکھتے ہیں. میں تنہائی میں بھی تنہا بڑی مشکل سے ہوتا ہوں، یہ سناٹے بلا کی قوت گویائی رکھتے ہیں. اور دیکھیں کہ وقت کے تیور بدل کر رہ گئے، وقت کے تیور بدل کر رہ گئے، اور ہم بھی اپنے ہاتھ مل کر رہ گئے، وقت کے تیور بدل کر رہ گئے، ہم بھی اپنے ہاتھ مل کر رہ گئے، ہم بھی اپنے ہاتھ مل کر رہ گئے. اور ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ
فاصلہ، ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ فاصلہ، اتنے زیادہ دل بدل کر رہ گئے، اتنے زیادہ دل بدل کر رہ گئے، اور درد کی لہریں جان لینے کو بس، درد کی لہریں جان لینے کو بس، جانے ہم کیسے سنبھل کر رہ گئے، جانے ہم کیسے سنبھل کر رہ گئے، درد کی لہریں جان لینے کو بس، جانے ہم کیسے سنبھل کر رہ گئے، جانے ہم کیسے، اور ہے محبت میں یہ کیسی دوریاں، ہے محبت میں یہ کیسی دوریاں، ہم تو بس کچھ دور چل کر رہ گئے، ہم تو بس، ہے محبت میں یہ کیسی دوریاں، ہم تو بس کچھ دور چل کر رہ گئے، اور اسے دیکھیے کہ اس زمانے کے ہیں غم چاروں طرف، اس زمانے کے ہیں غم چاروں طرف، میرے شعروں میں جو ڈھل کر رہ گئے، میرے شعروں میں جو ڈھل کر رہ گئے، اس زمانے کے ہیں غم چاروں طرف، میرے شعروں میں جو ڈھل کر رہ گئے، اور ہم مسافر تو زمین دل کے ہیں، ہم مسافر تو زمین دل کے ہیں، بس اسی سانچے میں ڈھل کر رہ گئے، بس اسی سانچے میں ڈھل کر رہ گئے، آہنی ہاتھوں نے روکے شان ہیں، آہنی ہاتھوں نے روکے شان ہیں، دشمنوں کے دل دہل کر رہ گئے، دشمنوں کے دل دہل کر رہ گئے، وقت کے تیور بدل کر رہ گئے، ہم بھی اپنے ہاتھ مل کر رہ گئے۔ شکریہ۔ اور میں درخواست کروں گا اپنے مہمان شاعر احتشام شامی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ محترم احتشام شامی صاحب ماشاءاللہ اوکاڑا پنجاب سے تشریف لائیں، ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اور اردو منزل میں اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے ہمارا شعر و ادب کی محفلوں کا یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ شکریہ۔ میں سوچتا ہوں کہ حاصل قرار کیسے ہو، واہ، میں سوچتا ہوں کہ حاصل قرار کیسے ہو، یہ رشتہ پیار کا پائیدار کیسے ہو۔ کیا کہنا صاحب، پھر بڑی بہت اچھا۔ میں سوچتا ہوں کہ حاصل قرار کیسے ہو، یہ رشتہ پیار کا پائیدار کیسے ہو، دلاؤں تجھ کو میں کیسے یقین محبت کا، کیا کہنا، دلاؤں تجھ کو میں کیسے یقین محبت کا، میری وفا کا تجھے اعتبار کیسے ہو، بہت اچھا، میری وفا کا تجھے اعتبار کیسے ہو، اور بھلانا تجھ کو میرے واسطے نہیں ممکن، بلانا تجھ کو میرے واسطے نہیں ممکن، کہ اپنے دل پہ مجھے اختیار کیسے بھائی واہ، پھر بڑی ہے، بہت اچھا، بلانا تجھ کو میرے واسطے نہیں ممکن، کہ اپنے دل پہ مجھے اختیار کیسے ہو، کیا کہ جو راہ چھوڑ دی اس پر چلیں تو کیوں آخر، واہ، جو راہ چھوڑ دی اس پر چلیں تو کیوں آخر، کہ ہم سے ایک خطا بار بار کیسے ہو، کیا کہنا، جو راہ چھوڑ دی اس پر چلیں تو کیوں آخر، کہ ہم سے ایک خطا بار بار کیسے ہو، چراغ اس کی امیدوں کے بجھنے والے ہیں، چراغ اس کی امیدوں کے بجھنے والے ہیں، کوئی بتائے کہ اب انتظار کیسے ہو۔ ارے واہ، کیا کہنا بھائی، کیا کہنا، ایک اور غزل کے جی دل سے تصویر تیری ہٹا دی گئی، دل سے تصویر تیری ہٹا دی گئی، زندگی آج ویراں بنا دی گئی، دل سے تصویر تیری ہٹا دی گئی، زندگی آج ویراں بنا دی گئی، کتنی ترتیب سے کتنے آرام سے آرزوؤں کی بستی جلا دی گئی، اور میرا سارا بدن اس میں جلنے لگا، میرا سارا بدن اس میں جلنے لگا، آتش غم کو اتنی ہوا دی گئی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جو کبھی مجھ سے سرزد ہوئی ہی نہیں،
جو کبھی مجھ سے سرزد ہوئی ہی نہیں ان خطاؤں کی مجھ کو سزا دی گئی. کیا کہنا بھائی، کیا کہنا، جو کبھی مجھ سے سرزد ہوئی ہی نہیں، بہت شکریہ، جو کبھی مجھ سے سرزد ہوئی ہی نہیں ان خطاؤں کی مجھ کو سزا دی گئی. ہر طرف تہمتیں، ہر جگہ سازشیں، زندگی ایک تماشا بنا دی گئی. ہر طرف تہمتیں، ہر طرف، ہر جگہ سازشیں، ہر جگہ زندگی ایک تماشا بنا دی گئی. کیا کہنا. اور اب تلک ہو نہ پائی ہے جس کی سحر میری قسمت کچھ ایسے سلا دی گئی. اب تلک ہو نہ پائی ہے جس کی سحر میری قسمت کچھ ایسے سلا دی گئی. بہت خوب، بہت یہ تھے ایسے شامی صاحب ماشاء اللہ اپنے عمدہ کلام سے نواز رہے تھے. اور اب میں ملتمس ہوں مثلا سہیل احمد صاحب سے. آپ ماشاء اللہ نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں اور ادبی تقریبات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں آپ نے بے شمار ادبی تقریبات آرٹس کونسل وغیرہ میں کی جو کہ یادگار محفل ثابت رہی. اسی طرح کچھ ثقافت میں، اور اس طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے شامی صاحب آپ بھی منتظم اعلیٰ ہیں پوکھارا میں اور دیگر علاقوں میں، اور آپ کی جو تنظیم ہے وہ نہ صرف پوکھارا میں بلکہ دیگر شہروں میں پاکستان کے وہ کام کر رہی ہے اور روش کے نام سے. اور ایک بڑی اچھی علامت اس لحاظ سے کہ ادب کے فروغ کے لیے نہ صرف اردو بلکہ پاکستان کی دیگر زبانیں، وہ بھی سب ہماری اپنی زبانیں ہیں، ان کے فروغ کے لیے ہم سب مل کے جو کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ شامی صاحب ہیں، سہیل صاحب ہیں، سبیہ صبا صاحبہ ہیں، آپ کا بھائی صغیر جعفری بھی جو کچھ ہو سکتا ہے آدمی مشاعرے جشن وغیرہ، اور سبیہ نے جو ساتھ دیا ہے مجھے برسوں سے یہ عالمی مشاعرے جشن میں عظیم شعراء کرام جس میں کیفی اعظمی بھی شامل رہے، احمد بن قاسمی بھی شامل رہے، احمد فراز، ضمیر جعفری، شمیم جے پوری، افتخار امام صدیقی، شیبہ اختر مرحوم، طارق سلطانی. سمجھے اس کے بعد یہ سمجھے کہ ہر وہ جشن جو ہے جیسے جشن فرحت پروین، جشن مشتاق، تو مطلب کہ یہ سبیہ صاحبہ نے بھی جو تقریبات کا اہتمام کیا، لیڈیز کا وہ مشاعرہ، پھر بحرین میں عالمی مشاعرہ، ابوظہبی، دبئی، تو یہ سب یادگاری محفلیں تھیں. اور انشاءاللہ اردو منزل کے جہاں تعلق ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ سلسلہ جاری رہے. تو بہت بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا سہیل احمد صاحب سے کہ اپنے کلام سے نوازیں. بہت شکریہ سہیل. ایک نظم پیش کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے چھپ کر، میں اپنے آپ سے ڈر کر، میں اپنے آپ میں رہ کر کتابوں اور صحیفوں میں، حکایت اور لطیفوں میں بہت مصروف رہتا ہوں. میں اپنے آپ سے چھپ کر، میں اپنے آپ سے ڈر کر، میں اپنے آپ میں رہ کر کتابوں اور صحیفوں میں، حکایت اور لطیفوں میں بہت مصروف رہتا ہوں. سیاہی رات بن کر جب مجھے بے چین کرتی ہے، ستارے دیکھ لیتا ہوں. سیاہی رات بن کر جب مجھے بے چین کرتی ہے، ستارے دیکھ لیتا ہوں. ازل سے ایک رشتہ ہے، ابد سے ایک ناطہ ہے، یہی محسوس کرتا ہوں بہت مصروف رہتا ہوں. یہی محسوس کرتا ہوں بہت مصروف رہتا ہوں. وہ لمحہ ضبط کا لمحہ، جنوں کے ضبط کا لمحہ، وہ لمحہ ضبط کا لمحہ، جنوں کے ضبط کا لمحہ، یہ لفظوں سے جدا ہو کر میرے اندر سے نکلا ہے، قلم کے کارخانے میں میری حدت سے پگھلا ہے. یہی محسوس کرتا ہوں بہت مصروف رہتا ہوں. غلامان معیشت محنتوں کو بیچ دیتے ہیں، یہ بازاروں میں جا کر عزتوں کو بیچ دیتے ہیں. غلامان معیشت محنتوں کو بیچ دیتے ہیں،
یہ بازاروں میں جا کر عزتوں کو بیچ دیتے ہیں. حکومت کی عدالت سے وہی انصاف ملتا ہے جو ایک مجرم عدالت سے کسی مجرم کو ملتا ہے. یہی محسوس کرتا ہوں جو ایک مجرم عدالت سے کسی مجرم کو ملتا ہے، یہی محسوس کرتا ہوں. بہت مصروف رہتا ہوں. قلم کاروں کی دنیا میں وہی مصروف رہتا ہے، وہی انصاف کرتا ہے، وہی انصاف کرتا ہے جو کاغذ پر قلم کو توڑ دیتا ہے. یہی محسوس کرتا ہوں. بہت مصروف ہے. بہت شکریہ. کچھ ایک اور ہوتا خاک صحرا سے اٹھے جیسے بگولا بن کر. خاک صحرا سے اٹھے جیسے بگولا بن کر. ایسے اندر سے اٹھا ہوں میں حوالہ بن کر. پھول قدموں سے کچل کر ذرا آگے بڑھ کر. باغ کے باغ اجاڑے ہیں، ستم ڈھایا ہے. زندگی تو نے نہیں میں نے بھی ٹھکرایا ہے. باغ کے باغ اجاڑے ہیں، ستم ڈھایا ہے. زندگی تو نے نہیں میں نے بھی ٹھکرایا ہے. میں کہ تاریخ کے الفاظ مٹا دیتا تھا، فکر انگیز کتابوں کو جلا دیتا تھا. میں کہ تاریخ کے الفاظ مٹا دیتا تھا، فکر انگیز کتابوں کو جلا دیتا تھا. میں نے طاقت کی بدولت کئی منظر بدلے. میں نے تاراج کیا اور بہت راج کیا. میں نے تاراج کیا اور بہت راج کیا. میں نے طاقت کی بدولت کئی منظر بدلے. میں نے تاراج کیا اور بہت راج کیا. میں نے ممتا کی حقیقت کبھی دیکھی ہی نہیں. میں نے مریم کی صداقت کبھی پرکھی ہی نہیں. آنکھ پرنم ہی رہی تیری عنایت کے بغیر. کتنی بے کیف گزاری ہے محبت کے بغیر. آبلا پاہوں سمندر کی طرف جاتا ہوں. زندگی میں تیرے محور کی طرف جاتا ہوں. بہت شکریہ. شادی سے محترم سہیل احمد صاحب نظم کے ممتاز شاعر ہیں اور منتظم اعلیٰ بھی رہے ہیں مشاعروں کے. اور اب میں درخواست کروں گا محترم صبیہ صاحبہ سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. صبیہ صاحبہ مدیر اعلیٰ ہیں اردومنزل.com کی. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ویب سائٹ وغیرہ کا اجرا ہوا تھا اس زمانے میں سن 2000 میں انہوں نے اردو منزل کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو دنیا کی بڑی معنی اردو ویب سائٹ ہے. اور اس میں ممتاز شعراء کلام کے سینکڑوں شعراء کلام کے کلام بھی ہیں، شعراء کلام کے کلام بھی ہیں. اچھا ادبی تقریبات کی تعداد بھی ہے، تصاویر ہیں، اور اس کے بعد ویڈیوز ہیں جو انہوں نے برسوں کتابوں پہ تبصرے کیے. اور ساتھ ساتھ شاعروں ادیبوں کے انٹرویوز جو لیے ہیں سمجھے، نہ صرف یہاں پاکستان کے بلکہ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا، یو اے اور سعودی عرب، یعنی دنیا کے تقریباً تمام ملکوں سے جہاں سے بھی شعراء کرام سے ہیں اردو کے حوالے سے، جہاں جہاں بھی اردو کی نئی اور پرانی بستی میں کام ہو رہا ہے وہاں کے شعراء کرام اور ان کے انٹرویوز انہوں نے لیے سمجھے. اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں پوری دنیا میں وہ دیکھیں www.urdumanzil.com. اس میں آپ کو تمام تقریبات ہم نے عالمی مشاعرے کیے جس میں قرۃ العین حیدر بھی تشریف لائیں اور ادبی تقریبات میں. اور اس کے بعد ڈاکٹر گوپی چند نارنگ بھی، امجد اسلام احمد صاحب بھی، عطاء قاسمی صاحب بھی، مطلب کہ دنیا بھر کے شعراء کرام کو جو انوائٹ کرتے تھے کیفی آدمی وغیرہ. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اردو منزل آپ دیکھیں تو اس کے ادب نامے میں آپ کو پوری تفصیل ملے گی تقریبات کی جو جشن کی ہے، جس میں ایوب خار ہیں ان کا بھی جشن ہے، کیا نام ہے فرحت پروین صاحب ہے ان کا جشن ہے جو
امریکی ممتاز ناول نگار بھی، افسانہ نگار بھی، شاعرہ بھی. بہت شکریہ سبیر صاحب. تو اب میں سبیہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں. شکریہ. جی عطا کیجیے. جی غزل پیش کرتے ہیں. غضب کا قہر اگر آسمان سے ٹوٹا، غضب کا قہر اگر آسمان سے ٹوٹا تو اس کا زور دلوں کی اذان سے ٹوٹا. غضب کا قہر اگر آسمان سے ٹوٹا تو اس کا زور دلوں کی اذان سے ٹوٹا. یقین کی منزل مقصود تک کوئی پہنچا، یقین کی منزل مقصود تک کوئی پہنچا تو اس کا پختہ یقین کب گمان سے ٹوٹا. بہت اچھا شعر ہے یہ. یقین کی منزل مقصود تک کوئی پہنچا تو اس کا پختہ یقین کب گمان سے ٹوٹا. اور مسافران عدم پھر جہان تازہ میں، کیا مصرع ہے بھائی. واہ واہ. مسافران عدم پھر جہان تازہ میں جو ان کا ربط کبھی اس جہان سے ٹوٹا. مسافران عدم پھر جہان تازہ میں جو ان کا ربط کبھی اس جہان سے ٹوٹا. تو زندگی میں خلا در خلا اتر آیا، تو زندگی میں خلا در خلا اتر آیا جو رابطہ کبھی ایک مہربان سے ٹوٹا. تو زندگی میں خلا در خلا اتر آیا جو رابطہ کبھی ایک مہربان سے ٹوٹا. خاموشیوں میں بھی مایوسیوں کا سایہ تھا، خاموشیوں میں بھی مایوسیوں کا سایہ تھا. جمود سارا تو ذکر و بیان سے ٹوٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاموشیوں میں بھی مایوسیوں کا سایہ تھا، جمود سارا تو ذکر و بیان سے ٹوٹا. وہ سوچ تھی کہ زمانے کو زیر کرنا ہے، وہ سوچ تھی کہ زمانے کو زیر کرنا ہے. وہ سارا نشہ تو ایک امتحان سے ٹوٹا. بہت خوب بھائی. واہ واہ. بہت شکریہ. وہ سوچ تھی کہ زمانے کو زیر کرنا ہے، سارا نشہ تو ایک امتحان سے ٹوٹا. پھر اس کے بعد سرا ہاتھ میں نہیں آیا، پھر اس کے بعد سرا ہاتھ میں نہیں آیا. وہ سلسلہ تو کہیں درمیان سے ٹوٹا. پھر اس کے بعد سرا ہاتھ میں نہیں آیا، وہ سلسلہ تو کہیں درمیان سے ٹوٹا. غضب کا قہر اگر آسمان سے ٹوٹا تو اس کا زور دلوں کی اذان سے ٹوٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بہت ماشاء اللہ. ایک اور صدارتی غزل سنائیے. جی شکریہ. آنکھ کی جھیل میں ڈوبے ہیں نظارے سارے. غزل کے بعد صدارتی غزل آئے گی. نہیں بس کافی. آنکھ کی جھیل میں ڈوبے ہیں نظارے سارے، یاد بن بن کے ابھرتے ہیں خسارے سارے. کتنا آسان سمجھتے ہیں یہ خوش فہم سے لوگ، کتنا آسان سمجھتے ہیں یہ خوش فہم سے لوگ. سہنے پڑتے ہیں محبت میں خسارے سارے. کتنا آسان سمجھتے ہیں یہ خوش فہم سے لوگ، سہنے پڑتے ہیں محبت میں خسارے سارے. دل کبھی اپنی ہی تنہائی میں گمسم روئے، دل کبھی اپنی ہی تنہائی میں گمسم روئے. دور دیسوں کے ہوئے جن کے بھی پیارے سارے. دل کبھی اپنی ہی تنہائی میں گمسم روئے، دور دیسوں کے ہوئے جن کے بھی پیارے سارے. ہیں چمکتے ہوئے دن رات ستاروں والی، ہیں چمکتے ہوئے دن رات ستاروں والی. کوئی کس طرح سے یہ نقش اتارے سارے، کوئی کس طرح سے یہ نقش اتارے سارے. مرحلہ وار مسائل سے گزرتے ہوئے لوگ، مرحلہ وار مسائل سے گزرتے ہوئے لوگ. کس نے کس طرح سے دن اپنے گزارے سارے. مرحلہ وار مسائل سے گزرتے ہوئے لوگ، کس نے کس طرح سے دن اپنے گزارے سارے. ایک مہلت کا زمانہ جسے اپنا کہہ لیں، ایک مہلت کا زمانہ جسے اپنا کہہ لیں، ورنہ موجود ہیں صدیوں سے نظارے سارے. ایک مہلت کا زمانہ جسے اپنا کہہ لیں ورنہ صدیوں سے ہے موجود
نظارے سارے، حکمرانی ہے اسی کی وہی مالک سچا، حکمرانی ہے اسی کی وہی مالک سچا، ہر طرف چلتے ہیں بس اس کے اشارے سارے، حکمرانی ہے اسی کی وہی مالک سچا، ہر طرف چلتے ہیں بس اس کے نظارے اشارے سارے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب بھائی، بہت یہ صدارت ہو جائے۔ جھلسی ہوئی ایک درد کی ماری ہوئی دنیا، جھلسی ہوئی ایک درد کی ماری ہوئی دنیا، ایک درد کے آسیب سے ہاری ہوئی دنیا، قدرت نے سجایا ہے اسے لالا و گل سے، قدرت نے سجایا ہے اسے لالا و گل سے، کیا ہم نے دیا جب سے ہماری ہوئی دنیا، کیا اچھی غزل پڑھ رہی ہے۔ قدرت نے سجایا ہے اسے لالا و گل سے، کیا ہم نے دیا جب سے ہماری ہوئی دنیا، ایک کھیل تماشا نہیں یہ چیز الگ ہے، ایک کھیل تماشا نہیں یہ چیز الگ ہے، تم شوق سے لے لو کہ تمہاری ہوئی دنیا، ایک کھیل تماشا نہیں یہ چیز الگ ہے، تم شوق سے لے لو کہ تمہاری ہوئی دنیا، ہے اتنی کشش اس میں کہ دیوانہ بنائے، ہے اتنی کشش اس میں کہ دیوانہ بنائے، جیسے کہ وہ جنت سے اتاری ہوئی دنیا، ہے اتنی کشش اس میں کہ دیوانہ بنائے، جیسے کہ وہ جنت سے اتاری ہوئی دنیا، مٹھی میں دبی ریت کی مانند یہ پھسلے، مٹھی میں دبی ریت کی مانند یہ پھسلے، یاد آتی ہے رہ رہ کے گزاری ہوئی دنیا، یاد آتی ہے رہ رہ کے گزاری ہوئی دنیا، اور گرتوں کو سنبھلنے کی یہ مہلت نہیں دیتی، گرتوں کو سنبھلنے کی یہ مہلت نہیں دیتی، چڑھتے ہوئے سورج کی پجاری ہوئی دنیا، بھائی بہت اچھا مصرع ہے یہ، گرتوں کو سنبھلنے کی یہ مہلت نہیں دیتی، چڑھتے ہوئے سورج کی پجاری ہوئی دنیا، گرتوں کو سنبھلنے کی یہ مہلت نہیں دیتی، چڑھتے ہوئے سورج کی پجاری ہوئی دنیا، جو ہو گیا دنیا کا وہ اپنا نہیں رہتا، جو ہو گیا دنیا کا وہ اپنا نہیں رہتا، اپنے سے بھی زیادہ جسے پیاری ہوئی دنیا، جو ہو گیا دنیا کا وہ اپنا نہیں رہتا، اپنے سے بھی زیادہ جسے پیاری ہوئی دنیا، قدرت نے سجایا ہے اسے لالا و گل سے، کیا ہم نے دیا جب سے ہماری ہوئی دنیا۔ بہت خوب بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نوازش۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ اردو منزل کی اس محفل میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ممتاز شعراء کرام کو، اور صدارتی نظم غزل اس وقت صبیہ صبا پیش کر رہی تھی۔ میں ایک بات اہم کہتا چلوں کہ یہ جو ماضی کے تقریبات کا جو میں نے ذکر کیا، صرف اس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ اب جو نوجوان نسل ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن لوگوں نے کیا کیا کام کیے، اور کتنے عظیم شعراء کرام تھے جو کہ جن کو ہم لوگ کیا نام ہے انوائٹ کرتے رہے، دعوت کلام دیتے رہے، سمجھے، تو وہ ان کی سب کی عظیم خدمات تھی، اور جو خدمات اب ادب کے فروغ کے لیے اردو زبان اور دیگر زبانوں کے لیے لوگ کر رہے ہیں، سمجھے، ہم ان کو بھی سراہتے ہیں، اور اردو